سب پہ نظر اندر کی خبر۔ ملک میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر، ماہ رمضان کی آمد کا سلسلہ جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں عام شہری اس حوالے سے کیا کہتا ہے، آئیے جانتے ہیں ناصر جہانگیر کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح فیصد پر عوام کا ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ جہاں لوگ حکومت پر مہنگائی کو لے کر تنقید کر رہے ہیں، وہیں بہت سارے لوگ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن بھی نظر آتے ہیں۔ جہاں تک سر مہنگائی کی بات ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ اب ہر غریب بندہ اپنی جگہ بہت سخت پریشان ہے۔ جو اس سے پچھلا دور تھا اس میں چلیں غریب بندہ 3 ٹائم کا کھانا تو کھا رہا تھا نا، مگر آج کے ٹائم پہ وہ بیچارہ 2 ٹائم کا کھاتا ہے، بجلی کے بل نہیں اس سے جمع ہوتے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار حکومت اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں اچھی، ٹھیک ہے۔ ہم ڈائریکٹ عمران خان کو ہم یہ صرف اتنا سا پیغام دیں گے کہ غریب انسان ہے، وہ بیچارہ نہیں سروائیو کر سکتا۔ ہر بندے کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ جب آمدنی 1 روپیہ ہوگی اور خرچہ 2 روپے ہوں گے تو بتائیں نا، ادھار کی زندگی والی بات ہوگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں جس طرح میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، مگر اب میں دیکھتا ہوں نا کہ کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اسی وجہ سے کہ جب وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لازمی نہیں ہے کہ صرف آپ کا اسکول فری ہو، مگر آپ بچوں کو بھی کچھ دیں، کوئی کام ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو بچوں کو پڑھائی کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب، یار لوگوں کو فل جاب مل نہیں رہی تو پارٹ ٹائم کدھر سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو بس بات اتنی سی ہے کہ غریب عوام پس رہی ہے۔ حکومت تو سر ہر حکومت میں مہنگائی ہوئی ہے، اور اگلے اگر نون لیگ کی حکومت کا میں کہتا ہوں تو اگلے 2 سال ان کا بھی جو ہے نا صحیح گزرا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا پس رہا ہے غریب، ٹھیک ہے۔ وہ اگر نون لیگ تھا یا پی پی تھا یا بھی تحریک انصاف ہے، ٹھیک ہے، تو ان ساروں کا یہی ہوتا ہے۔ لیکن پر میں خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا جو ہے نا خاص کر مہنگائی پہ نظر رکھیں۔ اگر یہ مہنگائی اس طرح رہے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مہنگائی کو حکومت کو چاہیے کہ ایسی سلوشن پیدا کرے جو غریبوں کو روزگار مہیا کروائے اور غریبوں کو کاروبار کی سہولیات مہیا کرے۔ اگر غریب لوگ اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو مہنگائی کو فیس کر سکتے ہیں۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، اس وجہ سے دنیا پریشان ہے کہ اس مہنگائی کو فیس نہیں کر سکتی۔ بات یہ ہے کہ جو اس حکومت کے دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یقیناً پاکستانی قوم کے لیے اچھا نہیں ہو رہا۔ پچھلی جو بھی گورنمنٹ تھی اس سے عوام کو جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، تو ابھی تو اس نے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ جو چیز آٹا 700 روپے کا اگر ملتا تھا تو ابھی وہ 1800-1700 روپے کا ہے۔ تو یہ تو کوئی پاکستان میں ایسا افراد نہیں ہوگا جو ان کی وجہ سے ابھی کیا کہتے ہیں کہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ظالم حکمران سے ہمیں جلد از جلد اللہ پاک ہمیں چھٹکارا دے، کیونکہ انہوں نے عوام سے روٹی کا نوالا چھینا ہے، مہنگائی نہیں کی ہے، لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب ہم کہتے تھے کوٹھی کار بنگلہ دیگر چیزیں، اب وہ بات نہیں ہے۔ 3 ٹائم کا جو کھانا تھا لوگوں کو وہ میسر نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی حکمران اس سے پہلے گزرے ہیں، یہ سب سے بڑا ڈاکو حکمران جو ہے نا، ان کی گورنمنٹ جو ہے یہ سب سے بڑی، یعنی اس نے آ کے ڈاکے ڈالیں، آٹا ہو، چینی ہو، دیگر جتنی پٹرول ہے، گیس ہے، کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں چھوڑی اس نے جو 600 گنا مہنگی نہ کی ہو۔ آج کل کے دور میں یہ 2018 کے بعد ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے، مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے، ایک ہی رٹ لگا دی، جو بندہ جہاں بھی ملتا ہے تبدیلی آئی ہے یا مہنگائی ہے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمیشہ سے پیپل پارٹی کے دور میں آٹے کا تھیلا 230 روپے تھا، تب شہباز شریف نے ایک اسکیم نکالی تھی کہ میں سستا آٹا دے رہا ہوں۔ آج وہ آٹا ایک ظاہری بات ہے، حکومت نہیں آتی ہے تو پچھلی حکومت کی کارکردگی نیل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے مہنگائی کا بوجھ لوگوں میں پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں مارکیٹ میں کتنے لوگ ہیں، موبائل کی دکان ہے، کتنے لوگ ہیں، ہر دکان پہ گاہک کھڑا ہوگا، ہر دکان پہ لوگ 20,000 25,000 30,000 کا موبائل ڈیلی لے رہے ہیں۔ کوئی مہنگائی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ مافیا ہے، جو ہی مافیا کو پتہ لگتا ہے کہ یار کچھ چیز ہے وہ مارکیٹ سے چیزیں اٹھا لیتی ہے، تو جس وجہ سے وہ مہنگائی تھوڑی سی سمجھتے ہیں کہ ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان تک انشاءاللہ 2023 کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب بہت بہتر کر دیں گے، اور انشاءاللہ یہ سب کچھ ہمارے ایک دنیا میں ہمارا ایک نام ہوگا۔ ہم تو بہت مطمئن ہیں جی حکومت کی کارکردگی سے، اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹولہ ہے مختصر، ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو رولا ڈال رہا ہے، باقی الحمدللہ آپ یہاں پہ اگر
100 बंदे से पूछेंगे, 100 में से आपको 95 बंदे ऐसे बोलेंगे कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम मुतमईन हैं हुकूमत के। सर महंगाई तो पहले शुरू में थोड़ी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी इमरान खान ने काफ़ी कंट्रोल किया है चीज़ों पे, हर चीज़ पर जो है ना मेंटेनेंस ये कर रहे हैं। हर चीज़ जो है सब्जियां देखें कितनी सस्ती हो गई हैं। आलू पहले 80 रुपये होते थे, अब आलू 40-35 रुपये बिक रहे हैं। इसी तरह टमाटर देखें 100 रुपये था, अभी 30-40 रुपये आ गया है। यानी कि हर चीज़ पर कंट्रोल कर रही है हुकूमत, लेकिन कुछ ऐसा माफिया बीच में है जो हुकूमत को बदनाम करने के लिए ना शोशे छोड़ता है। ये वैसे ही महंगाई का उन्होंने लगाया हुआ है। हुकूमत से तो हम बहुत मुतमईन हैं, हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है। अवाम की जानिब से जहां कमर तोड़ महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया, वहीं लोगों की अक्सरियत से हुकूमत को पजीराई और कारकर्दगी पर अच्छा रद्द-ए-अमल भी मिला। लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन अवाम ने भी महंगाई की बढ़ती हुई शरह फ़ीसद पर तवज्जो देने और अवाम को रिलीफ फराहम करने में किरदार अदा करने की अपील की। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ नासिर जहांगीर, A1 TV इस्लामाबाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।